بس میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سوال آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تقریر ترمذی میں غالباً یہ بات لکھی ہوئی ہے، 3 مقلد جمع ہوئے، حنفی، شافعی، حنبلی، یہ تینوں ہاتھ باندھتے ہیں، نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی اوپر باندھتا ہے کوئی نیچے باندھتا ہے، باندھتے ہیں۔ اور چوتھا مقلد جو مالکی ہے وہ ہاتھ نہیں باندھتا، وہ ایسے نماز پڑھتا ہے۔ شاید آپ نے مالکیوں کو کبھی دیکھا ہو، مالکی ہاتھ نہیں باندھتے۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمارا چوتھا بھائی جو ہے یہ ہاتھ نہیں باندھتا، ذرا اس سے دلیل تو پتہ کرے، کیا دلیل ہے اس کے پاس۔ یہ تینوں مل کر مالکی کے پاس گئے، مالکی سے کہا کہ تم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا دلیل تو امام کے پاس ہوتی، میں تو مقلد ہوں، دلیل تو امام صاحب کے پاس ہوتی، میرے پاس تھوڑی ہوتی تو میں امام نہیں بن جاتا پھر۔ تو یہ تینوں منہ لٹکا کے واپس آ گئے، یہ تینوں منہ لٹکا کر آگے کی بات تو صحیح ہے۔ اور آج ہمیں کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ مقلد کا وظیفہ دلیل ہے ہی نہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مقلد کا وظیفہ نہ حدیث ہے، نہ سنت ہے، نہ قرآن ہے، قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہے۔ اصل فتاویٰ اٹھا لیں علماء دیوبند کا اور بریلویوں کا فتاویٰ رضویہ اٹھا لیں، پہلے جلد میں دونوں کی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قول امام پیش کرے، حدیثیں نہ سنائے۔ بات ختم ہو گئی۔ آپ حدیث کے خلاف ہیں، ہم الحمدللہ حدیث کے متبع ہیں۔